السلام علیکم، میں عبداللہ توسوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک وظائف ود عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کرنے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا تو میرے گھر میں حمل تھا، تو میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے رکھ لینا، اگر بچی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دینا، ختم کر دینا۔ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں اس کو جیسے تیسے چند دن تک پالتی رہی، مگر چند دن بعد ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور ہی سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کے خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنے خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ ایک دن وہ میرے گھر میں آئی ہوئی تھی تو وہ بچی اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی تو مجھے بڑی پیاری لگتی، تو میں اسے چوم رہا۔ میری گھر والی نے دیکھا کہ اس کے دل میں شاید بچی کا پیار پیدا ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا، میں نے بے اختیار بچی کو گلے لگا لیا۔ ماں نے اسے بتایا تیرے باپ ہیں، وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کی محبت پا کر وہ تو کچھ ایسی ہی خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کے گلا نہ سوکھتا تھا، اس کی زبان نہ تھکتی تھی، اور جب وہ ابا ابا کہہ کر اپنے پاس دوڑتی آتی تو میں اسے گلے سے لگا کر عجیب سکون سا محسوس کرتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور لڑکی محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ ظالم ابو جہل نے مجھے طعنہ دیا، کہنے لگا تجھے بھی داماد بنانے کا شوق ہو گیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو میں دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے بیوی سے کہا لڑکی کو تیار کرو، ایک دعوت میں جانا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھولایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی بھی خوشی سے چہک رہی تھی کہ اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، بچی کودتی بھاگتی خوش خوش میرے ساتھ چل رہی تھی اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد اس شرم کی پتلی کو مٹی میں دبا دوں۔
بچی کو کیا خبر تھی؟ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران ہے، کہہ رہی ابا ادھر گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ مجھے پسینہ آتا تھا تو وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی۔ جب میرے پاؤں پر مٹی پڑتی تھی تو وہ اپنے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی، چھوٹے چھوٹے پیارے ہاتھوں سے، نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اس کے سینے کے اوپر لات رکھ لی اور مٹی ڈالنے لگا۔ بچی چیخ چیخ کر کہنے لگی ابا میں آپ کے گھر نہیں آؤں، ابا مجھے کیوں مٹی میں دبائے جا رہے ہیں؟ اور میں بہرا، اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا اور بچی کو زندہ دفن کرنے میں اطمینان کا سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ سرور کونین اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو شخص کہنے لگا آقا اب وہ میری نیند میں آتی ہے، آ کر کہتی ہے ابا پہلے تو کافر تھے اب مسلمان ہو گئے ہو، اب قیامت کے دن تم آؤ گے تو تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں اللہ کے دربار میں پوچھوں گی کہ تو نے مجھے کیوں دفن کیا، کیوں قتل کیا؟ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کھاتا خدا اس پر کیسے رحم کھائے گا؟ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔